کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم نوح، جب ان کی ہم قوم نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا الا تتقون، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، سچا رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجرت معاوضہ نہیں مانگتا. ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا معاوضہ یعنی ثواب تو میرے رب العالمین کے فضل پر ہے، وہ عطا فرمائے گا. فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو. قالوا، وہ بولے انؤمن لک، کیا ہم آپ پر ایمان لے آئیں؟ واتبعک الارذلون، حالانکہ آپ کی پیروی کرنے والے تو ذلیل لوگ ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، چونکہ کمزور و غریب لوگ آپ پر ایمان لائے تو وہ غریبوں کو ذلیل سمجھتے، غرور اس قدر زیادہ تھا. قال وما علمی بما کانوا یعملون، آپ نے فرمایا کہ وہ جو کرتے ہیں مجھے اس کا علم نہیں. مراد یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں کسی مقصد کے تحت لائے ہیں، پھر بعد میں یہ کافر ہو جائیں گے اور آپ کو یہ لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا مستقبل کا حالات تو اللہ جانتا ہے، میں تو ان کے ظاہر پر یقین رکھتا ہوں. ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، ان کا حساب تو میرے رب پر ہے، وہ ان کے دل کے معاملات کو جانتا ہے. اگر تم سمجھتے ہو تو یہ باتیں تمہارے سمجھنے کے لیے کافی ہیں. اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ نبی اگر توجہ کریں تو اللہ کی عطا سے یہ طاقت رکھتے ہیں کہ دل کے حال کو پڑھ لیں. مگر آپ فرماتے ہیں میں توجہ اس پر نہیں کرتا اور اس طرف میں توجہ نہیں لاؤں گا. ہماری نصیحت ہے کہ ہم بلا وجہ بدگمانی نہ کریں، ہم بلا وجہ لوگوں کی باتوں سے غلط نتائج اخذ نہ کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، اب ہم لوگوں کے ظاہر کے مطابق فیصلہ کریں گے اور ان کے دلوں کو اللہ پر چھوڑ دیں گے. اللہ ان کے دلوں کے حال کو جانتا ہے. وما انا بطارد المؤمنین، اور میں مومنوں کو ہرگز چھوڑنے والا نہیں ہوں. ان انا الا نذیر مبین، میں تو صرف کھلا ڈر سنانے والا ہوں. قالوا، وہ بولے لئن لم تنتہی یا نوح، اے نوح علیہ السلام اگر آپ نے یہ تبلیغ دین نہ چھوڑی، لتکونن من المرجومین، ضرور بضرور آپ کو ہم پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، آپ مرجوم سے ہو جائیں گے. مرجوم کے معنی جسے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے. قال ربی، آپ نے عرض کی اے میرے رب، ان قومی کذبون، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا. فافتح بینی وبینہم فتحا، اے پروردگار میرے اور ان کے درمیان واضح فیصلہ فرما دے. ونجنی ومن معی من المؤمنین، اور اے پروردگار تو مجھے اور میرے ساتھ جو مومن ہیں انہیں نجات دے دے. فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون، پس ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی اور ان کے ساتھ جو بھری ہوئی کشتی میں شریک تھے انہیں نجات دی. ثم اغرقنا بعد الباقین، اور اس کے بعد باقی تمام لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیہ، بے شک ان باتوں میں ضرور نصیحت ہے، نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب ضرور غالب مہربان ہے. اللہ رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے اور ایسا کرم کر دے
کہ جن نیک بندوں کا ذکر کیا گیا، خصوصاً جو ہم نے پہلا رکوع سنا جس میں عباد الرحمان کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ ان کی صفات سے ہمیں بھی مزین اور منور فرمائے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح، جب ان کی ہم قوم نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، الا تتقون، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، سچا رسول ہوں۔